وہ حضرت علی کو رازق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں یہ غلط ہے۔ تو اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ مجھے بتا دیں کہ حضرت علی پھر مدد کیسے کرتے ہیں؟ اگر رزق اگر اللہ نے دینا ہے، فرشتوں کو آپ کہہ رہے تھے کہ بادل وہ برساتے ہیں۔ واہ جی واہ، السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ اسلام آباد، پاکستان۔ اسلام آباد، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی میں ان دنوں ایک ریسرچ کر رہا ہوں، اور میری ریسرچ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ بہت بڑے، میں نے دیکھا ہے عالم ہے، آپ کی بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں۔ میں ریسرچ میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو انجینئر محمد علی مرزا اور دوسرے لوگ جو ہیں انہیں آپ مناظر کا چیلنج دیتے ہیں، جن میں آپ کے شیعہ لوگ بھی ہیں، اور وہ مناظرہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس پہ کافی تحقیق کی، تو وہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے جو سوالات ہیں ان کا بھی میں بتا دوں۔ میں پہلی بات یہ آپ اپنے آپریٹر سے پوچھ لیں کہ میں 3 ہفتوں سے مسلسل آپ کو کال کر رہا ہوں، اور 5-6 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد بہت معذرت ہے آپ سے۔ پھر بھی بات نہیں ہوتی، اور آج بھی میرا یہ 6 گھنٹے ہو گئے، تقریباً رات 9 بجے کا میں مسلسل وہ آپ مفتی وسیم صاحب کو نا، اس کو جتنی مرضی آپ گالی دے دیں، ہماری طرف سے آپ کو کلہ چھٹی ہے۔ میں نے آپ کو انتظار نہیں کرا، وہ نہیں جانے دے رہے تھے بھائی۔ نہیں، وہ اسی سلسلے میں نے کچھ باتیں آپ سے کر دی ہیں۔ میں نے کچھ تو حدیث آیات آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو وہابی حضرات بھی پیش کرتے ہیں اور کرسچن حضرات بھی پیش کرتے ہیں۔ تو مجھے کائنڈلی آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، میرا دیکھ لیں، میں نے اتنا آپ کا ویٹ کیا، اور کچھ میں نے بات کرنی ہے اپنا عمرے، یہ شیعہ حضرات جو ہے عمرہ نہیں کرتے، اور اس پہ بھی بہت بات ہوتی ہے۔ اور پہلے میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو 2 یا 3 منٹ میں دوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور لوگ بھی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ الیائی صاحب، آپ نے ایک بات اکثر آپ نے کہی کہ میرے ساتھ مناظرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی تحقیق آپ کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسے آپ مکمل حقیقت نہیں کہہ سکتے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مناظرے کی، جیسا آج آپ مفتی وسیم سے بات کر رہے تھے، تو اس میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں، جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا مناظرہ چل رہا ہے وہ آپ کا ہم پلہ ہو، آپ کے لیول کا ہو۔ اگر لیول کا نہیں ہے تو تھوڑا سا بے شک کم یا زیادہ ہو جائے تو چل جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ باہر ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انتہائی نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اٹھا کے آپ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں۔ ایک وہاں پہ اس کے 5 بیٹے، جو سب سے نالائق ہوگا وہ مدرسے میں جائے گا، وہاں پہ پھر جو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس کے بعد یہ مفتی وسیم کی طرح 5-10 حدیثیں وہ سیکھتے ہیں، 25-30 حدیثیں سیکھ لیں اور کچھ قرآن کی آیات حافظ، تو یہ ویسے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، تو وہ پھر اپنی مرضی کے ساتھ وہ آگے لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی علمی حیثیت تو آپ کے سامنے ہے۔ تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنا آپ کے لیول کے نہیں ہیں، تو جب آپ ان سے مناظرہ کریں گے یا انہیں 3-3 گھنٹے دیں گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر انجینئر محمد علی مرزا یا دوسرے جو بڑے لوگ ہیں، میں آپ کے رتبے پہ شک نہیں کر رہا، آپ کا بہت اونچا رتبہ ہے، میں نے بہت آپ پہ تحقیق کی ہے، بہت آپ کو دیکھا سننا پڑا ہے، تو وہ پھر آپ سے کیوں مناظرہ کریں؟ جب وہ تو کہتے ہیں کہ انجینئر کے فالوورز کہتے ہیں جی ہمارے ملینز میں ہمارے جو ہے سبسکرائبرز ہیں، تو انجینئر صاحب تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس، یہ لگیانی صاحب تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، تو وہ کیا ان کے پائے کے ہیں؟ حالانکہ میں نے دیکھا کہ انجینئر صاحب کے بے شک سبسکرائبر رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا آپ کے پاس ہے۔ یہ میں ایک غیر جانبدارانہ دے رہا ہوں، شیعہ سنی یا اہل حدیث کے حوالے سے نہیں دے رہا، یہ غیر جانبدارانہ بات ہے۔ اور یہ پھر آپ سے کیوں مناظرہ کریں؟ پھر اب آپ اگر دوسرے غیر معروف لوگوں، اور پھر یہ بچوں کے ساتھ مناظرہ کرنا، 18 سال کے بچوں کے ساتھ مناظرہ کرنا، یہ بعد میں پھر پینافلیکسن کے بنتے ہیں، اور ساتھ آپ کے
تصویر لگائی جاتی ہے اور ساتھ میں زیبا لفظ لکھ کے جی کہ ہم نے انہیں شکست دے دی ہے. حالانکہ جو شکست ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہوتی ہے. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام کو ری وزٹ کریں. اگر آپ, یہ میری ریکویسٹ ہے, کچھ گزارشات ہیں, آپ اگر ری وزٹ کر لیں تو اچھا ہے. تو میں یہ آپ کی سمجھتا ہوں کہ ایک منٹ میں آپ آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں میرے بھائی, میرے عزیز, آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا نا وہ اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں. میں آپ کو جواب دے دوں کہ میرا جو یہاں پہ پروگرام ہے یہ کال ان شو ہے, یعنی یہاں پہ ہم کال لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو بھی شخص کال کرتا ہے وہ اس کے ساتھ رسمی طور پہ مناظرہ ہو رہا ہے. یہ ایک تو ہوتا ہے نا مناظرہ, جو فارمل مناظرہ ہوتا ہے جس میں شرائط طے ہوتی ہیں, وہ تو ادھر ہوا ہے کبھی؟ مجھے نہیں لگتا کس طرح کا کوئی مناظرہ ہوا ہے کوئی معروف مشہور جو شرائط طے کر کے اور وہ وہاں پہ ہم آپس میں ماڈریٹر رکھ دیں, اس طرح تو نہیں ہوا ہے. اکثر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انفارمل گپ شپ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے اور استدلال ہوتا ہے طرفین کا, اور اس میں بعض ڈیبیٹ بھی ہوتا ہے, ہارڈ بھی ہو جاتے ہیں دونوں طرف, سیریس بھی ہو جاتے ہیں, اس کو لوگ مناظرے کا نام دیتے ہیں, اس میں سے بعض مناظرے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ شو کی ہمارے جو پروگرام ہے اس کی جو کیفیت ہی یہی ہے. اگر ہم یہ صرف یہ کریں نا کہ صرف بڑے لوگوں سے پروگرام بنا دیں, اس طرح یہ پروگرام کبھی نہیں بنے گا, کیونکہ بڑے لوگ نہیں آئیں گے میرے سے بات کرنے کے لیے. ان کی وجہ بھی معلوم ہے کیوں. وجہ یہی ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے, بلکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے. کیونکہ میں بھی کسی شخص سے بات کرتا ہوں نا, جو دنیا میں جو بھی عاقل آدمی ہے, کسی شخص سے اگر سوال جواب کرتا ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے, کیونکہ سب کے سامنے آ کے سوال کہہ دوں کہ مجھے نہیں آتا, یہ تو شرمندگی ہوتا ہے. تو یہ لوگ جب میری کوئی مثلا حنیف قریشی سے کوئی کہتا ہے, یا مثلا غامدی صاحب سے کوئی کہتا ہے, یا فرض کریں مولوی کاشف صاحب سے کوئی کہتا ہے, یا عرفان شاہ مشہدی صاحب سے کوئی کہتا ہے کہ آپ جا کے اللہ یاری سے مناظرہ کریں, تو وہ آ کے میری باتوں کو سنتے ہیں یہ لوگ, پھر ان کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے, تو اس لیے وہ کبھی نہیں آئیں گے. تو عرض یہ ہے کہ یہ شو جو ہے اس پروگرام میں ہم کال لیتے ہیں, جیسے ابھی آپ میرے بھائی کال لے کے نا, پھر لوگ ان کالوں کا کلپ بناتے ہیں. ان کالز کا جب کلپ بناتے ہیں تو وہ دوسرے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو اس میں انوالو نہ کہتے ہیں مناظرہ 8 سال کا بچہ بھی ہے, 10 سال کا بچہ بھی ہے, وہ کسی کو آتا بھی نہیں مناظرہ اللہ یاری کا, وہ یا ذاکر آ جاتا ہے, اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا, پھر اس کا وہ لگاتے ہیں کہ مناظرہ. ٹھیک ہے مناظرہ ہے, لیکن یہ مناظرہ ایسا مناظرہ ہے کہ اتنا کوئی خاص مناظرہ نہیں ہے یہ. تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے میرے عزیز میرے بھائی, میں اب خاموش, آپ بات کریں. جی اب میں اپنے سوالات کی طرف آنا چاہتا ہوں. اچھا سر, جی سورہ یوسف آیت نمبر 3, یہ میں آپ کو پڑھنے سے پہلے اس کی تفصیل بتاتا چاہوں کہ اکثر یہ ہمارے جو دیوبند اور اہل حدیث حضرات سوال کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پہ اور ان کے علم پہ. اس پہ قرآن پاک کی بہت ساری جو ہے آیتیں آپ کی نظر سے گزری ہیں اور آپ یقیناً اس سے واقف ہیں, لیکن سامعین کے لیے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے عام لوگوں کو, یعنی کہ دوسرے لوگوں کو وہ قائل کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے پہ یہ آیات دکھا کے, آپ اگر ہو سکے تو قرآن پاک سے اس کا جواب دے دیں, تو قرآن کی کوئی آیت دکھا کے مجھے یقین آپ دیں گے. اور میں یہ آیتیں باخدا شیعہ علماء کے پاس بھی لے کے گیا اور سنی علماء کے پاس بھی لے کے گیا, تو شیعہ نے تو مجھے صاف کہہ دیا یہ جی شبہات والی آیتیں ہیں, ان پہ آپ نے بات نہیں کرنی, یہ گناہ گار ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ چیز وہ آپ کے دلیل بنا رہے ہیں, تو آپ کس طرح کہتے ہیں یہ شبہات والی آیت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ گناہ گار ہو جائیں گے. میں نے پھر سنی مفتیوں سے جب بات کی تو انہوں نے بھی آگے سے کوئی ٹال مٹول والا ہی جواب دیا. تو یہ پہلی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ اور ان کے حاضر ناظر ہونے پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3, پیغمبر ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ پر کی گئی ہے, اگرچہ اس سے پہلے آپ بے خبر لوگوں میں تھے. اچھا یہ چیز حضرت امام مہدی علیہ السلام پہ بھی یہ فٹ کرتے ہیں. اچھا پھر پارہ 16 آیت 110 پہ ہے, آپ کہہ دیں میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں, میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل آئی تھنک 15واں پارہ آیت نمبر 85, پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیں یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا. پھر پارہ نمبر 12 آیت 49, پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ پر وہی کر رہے ہیں, جن کا علم نہ آپ کو تھا اور نہ آپ کی قوم کو, لہٰذا آپ صبر کریں اور انجام صاحبانے تک واقعات ہے. اور آخری ایک آیت میں آپ کے لیے, پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وہی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے
تب وہ قرآن ڈال رہے تھے مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے۔ اب یہ آیتیں حضرت امام مہدی کے سینس پہ اس طرح کرتے ہیں جی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے، تو جناب امام مہدی کیوں حاضر ناظر ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر وہ جو دوسری بات، جو عیسائی لوگ بھی انہی آیتوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں جی کہ ہمارے نبی کو تو دیکھیں نا، آپ کا اپنا قرآن کہہ رہا ہے کہ پالنے میں سارا علم مل گیا تھا، تو آپ کے نبی کے بارے میں تو خود قرآن پاک یہ اشکتات ہیں، یہ آیات ہیں۔ تو ان کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ ایک اور سوال بھی میں نے آپ سے نجات کے بعد کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک مناظرہ کیا تھا یا علی مدد پہ، سوری مناظرہ کہہ گیا، گفتگو آپ نے کی تھی، تو اس میں بہت سارے لوگ قائل ہوئے اور میں بھی یقین کریں بہت زیادہ پسند آیا، لیکن پرسوں آپ نے ایک سید غیر سیدانی والا ایک مناظرہ کیا 2-4 دن پہلے، اس میں ایک بچے نے آپ سے پوچھا کہ شیعہ غلف کرتے ہیں تو وہ حضرت علی کو رازق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں یہ غلط ہے۔ تو اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ مجھے بتا دیں کہ حضرت علی پھر مدد کیسے کرتے ہیں؟ اگر رزق اگر اللہ نے دینا ہے، فرشتوں کو آپ کہہ رہے تھے کہ بادل وہ برساتے ہیں، تو پھر حضرت علی کا اور یا ہمارے ائمہ کرام یا آپ کے حضرت امام مہدی یا دوسری مقدس ہستیاں جو ہیں، تو یہ پھر ہماری مدد کیسے کرتی ہیں؟ آپ اگر یہ اس چیز کے اگر قائل نہیں ہیں کہ یہ غلف میں آتی ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مدد کرتے ہیں، اچھا تو مدد کی نیچر کیا ہے؟ کیا یہ اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اور کس طرح کی یہ مدد کرتے ہیں، اور ان سے مدد کیوں مانگی جائے، اللہ سے کیوں نہ مانگی جائے؟ اس طرح کے سوالات بھی ہیں، کانڈی ذرا اس پہ تھوڑی سی، یہ 2-3 اکٹھے میں نے سوال دے دیا آپ کو، ٹھیک ہے، معذرت آپ تو بہت مہربانی آپ کے۔ سب سے پہلے میں آپ کا آخری سوال کا جواب دے دوں۔ دیکھیں میں ایک منٹ، یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین اہل بیت علیہم السلام رازق نہیں ہے، خالق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں میں آپ میرے پاس، میں رازق نہیں ہوں زمین و آسمان کا، لیکن آپ میرے گھر آ جائیں نا تو میں آپ کے لیے کھانا بنا دوں گا، میں آپ کو چاول کھلاؤں گا، میں آپ کو سبزی کھلاؤں گا، میں آپ کو گوشت کھلاؤں گا، روٹی دوں گا، چائے دوں گا، لیکن اس وقت تو میں نے آپ کو کچھ رزق دے دیا، لیکن میں رازق نہیں ہوں۔ دیکھیں جزئی طور پر کہ اہل بیت علیہم السلام سے آپ کچھ مانگیں وہ عطا کریں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں وہ رازق خالق نہیں ہے، یعنی پورے عالم کون کے، غالی حضرات کیا کہتے ہیں، پورے عالم کون کا مدبر کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام۔ اہل بیت علیہم السلام اس عالم کون کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبر کو خلق کیا ہے، پھر علی علیہ السلام کو خلق کیا، پھر انہوں نے سب پوری دنیا کو خلق کیا، اور اللہ تعالیٰ رزق کو بھی ان پہ چھوڑ دیا کہ تم رزق دے دو جس کو دینا ہے، اور وہ رزق دے رہے ہیں۔ ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ، فلان کو اتنا دے دو، فلان کو اتنا دے دو، اس کو یہ کرو وہ کرو، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں رازق نہیں ہے، یعنی پورے کون کے، پوری خلق کی، جتنا اللہ کی عالمین رب العالمین ہے نا، اس کے خالق و رازق اہل بیت علیہ السلام نہیں ہیں، انہوں نے خود اس کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسے چاہیے، وہ پیسے نہیں دے سکتے مجھے، جیسے زندگی میں دے سکتے تھے مجھے پیسے، خاک کو مٹی کو سونے میں بدل کے دے سکتے تھے مجھے، اسی طرح وہ میرے اپنے موت کے بعد بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کے لیے کوئی وہ مردے کو زندہ کرنا یا دوسرے طرح کے معجزات، یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں وہ رازق نہیں ہے، چاول کا ایک بوری تو میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں، وہ کیسے نہیں دے سکتے؟ اچھا، جہاں تک اس آیہ شریفہ کا تعلق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک وان کنت فی من قبلہ لمن الغافلین، ہم آپ پہ احسن القصص نازل کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے۔ تو قرآن مجید کے جو نزول کے مراتب ہیں، دیکھیں قرآن مجید کے نزول کا ایک ہی مرتبہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں جا رہے ہیں، وہ جبریل آ گیا، اس نے ایک آیت لا دی، فلاں پہ گئے جا رہے ہیں۔ اس دنیا سے پہلے عالم نورانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ علوم کا نزول ہوا ہے۔ اس دنیا سے پہلے عالم نورانیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ علوم کا نزول ہوا ہے۔ اس کی جو شہادت ہے وہ قرآن مجید میں آپ کو آیت دکھا رہا ہوں، سورہ مبارکہ طٰہٰ میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے فتعالی اللہ الملک الحق. اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ. اور قرآن پڑھنے میں آپ جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ پہ ختم نہ ہو جائے. یعنی آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں کے پاس قرآن موجود ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس دنیا میں نزول کے بعد، کہ اس دنیا میں جبرائیل جب آتا ہے قرآن لے کے آتا ہے، اس سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت کریں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیشہ آپ کے علم، آپ کے مراتب بڑھاتے جائے. تو یہ ہے میرے محترم ناظرین اس کا جواب کہ نزول قرآن سے پہلے دیکھیں. اور اس کا مسئلہ حاضر ناظر سے نہیں ہے. حاضر ناظر یہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ مثلا شریعت، ایمان، دین کو جانتے تھے. میں نے آپ کی آواز نیچے کر دی ہے اس لیے کہ آپ کے مائک سے شور آ رہا ہے، تو میں دوبارہ بلند کر دوں گا جب آپ کی باری آئے گی. ہاں تو عرض یہ ہے حاضر ناظر کا مقصد یہ نہیں. حاضر ناظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. یہ دو مختلف مسائل ہیں، یہ دو مختلف مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. حاضر ناظر کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے اعمال کو دیکھنا. بھلے ان ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. ہم ہر امت سے شاہد لائیں گے اور آپ کو ان پہ شاہد بنا کے بھیج دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جو مرضی کرنا ہے کر لو، اللہ اور رسول اور مؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں. یہ قرآن کی آیات ہیں. تو حاضر ناظر کا مسئلہ اور ہے، اعمال کو دیکھنا. اور جس آیت کی آپ نے تلاوت کیا نا قرآن کے نزول سے پہلے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے وہ غافل بے خبر تھے یا نہیں تھے، وہ اور مسئلہ ہے. اس سے باخبر تھے یا نہیں تھے، اس حاضر ناظر کے مسئلے سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن وہ آیت جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے وہ غافل تھے. تو نزول قرآن کی جو مراتب ہیں اس کو آپ کو جاننا پڑے گا کہ کیا وہ وہی ہے کہ مثلا مکے میں سنہ 45 ان کی عمر ہے یا 50 ان کی عمر ہے سورہ یوسف کا نزول ہوتا ہے. تو اس سے پہلے وہ بالکل نہیں جانتے تھے یوسف کے حالات یا نہیں. یہ ایک اور نزول کی بات ہو رہی ہے جو عالم نور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دو مختلف باتیں ہیں. تو بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ دیتے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ دیتے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا. یہ بالکل حق ہے. اگر نبوت نہ دیتے تو وہ نبی نہ ہوتے، اگر قرآن نہ دیتے تو ان کے پاس قرآن نہ ہوتا، اگر ان کو مثلا اللہ تعالیٰ ان کو عصمت نہ دیتے تو وہ معصوم نہ ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب ان کو دی ہیں، ان کو سب دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے علوم خلقت سے پہلے ملے تھے، یعنی دنیا کی خلقت سے پہلے عالم ارواح میں، عالم نورانیت میں ملے تھے. وہاں پہ وہ نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو ہے اس کے مختلف اوقات ہیں. یہ بہرحال یہ میں نے اختصار کے ساتھ توضیح دی. بسم اللہ کریں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں نے آپ کی ویڈیو زیارت امام حسین علیہ السلام والی دیکھ چکا ہوں، لیکن اس میں آپ نے 10 محرم کی بات کی ہے، عام دنوں کی بات نہیں کی. یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے جناب شیعہ لوگ تو چلے جاتے ہیں زیارت پہ، عمرے کو اہمیت نہیں دیتے. اللہ یاری صاحب کا اس پہ کیا نظریہ ہے کہ عمرہ افضل ہے یا زیارت حسین افضل ہے؟ ان دونوں میں سے افضل کیا ہے آپ کے نظریے میں؟ اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ زیارت حسین علیہ السلام کا عام دنوں میں اگر کوئی بندہ زیارت کرتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ جیسے ایک اور بڑی بات آپ کے علماء اور خصوصاً سنت علماء میں بھی یہ بات ہوتی ہے، جیسے اب میں کلین شیو ہوں، کسی وجہ سے میں اسکن پرابلم کی وجہ سے نہیں میں کر سکتا درج رکھتا، اور کچھ لوگ تو شوقیہ کلین شیو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ایک حرام کا فعل ہے، تو عمرہ جو ہے کلین شیو میں نہیں ہو سکتا. تو اس پہ کہیں
شیعہ علماء کہتے ہیں جی کہ زیارت بھی نہیں ہوتی، لیکن میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کلین شیف کے ساتھ وہ بلاتے ہیں اور کہیں کہیں بار بلا چکے ہیں۔ تو زیارت حسین کا اصل ثواب اور معرفت کیا ہے؟ کیونکہ عام لوگ آپ کے یہ ڈی جی خان یا دوسرے پسماندہ علاقوں سے جو جاتے ہیں انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، جاہل قسم کے انہیں لوگ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ وہ سالار بن کے، اور نہ انہیں زیارت کی معرفت کا پتہ ہے نہ عقیدت کا پتہ ہے۔ آپ کے نظریے کے مطابق، اللہ یاری صاحب کے نظریے کے مطابق زیارت حسین علیہ السلام کا صحیح ثواب کیا ہے اور اس کی معرفت کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے یہ سر انجام دینی چاہیے؟ اس کے بعد میں آپ سے ایک اور سوال قرآن کے بارے میں کروں گا۔ دیکھیں، جہاں تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں تک حج کا تعلق ہے تو وہاں پہ جب ہم حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں پہ ہمیں عمرہ پہلے کرنا پڑتا ہے۔ تو عمرہ کرنا، جس پہ حج واجب ہے اس پہ عمرہ کرنا واجب ہے اس کے لیے۔ تو اگرچہ دنیا میں ثواب کے بڑے بڑے کام ہیں، لیکن جس پہ حج واجب ہے اس کے لیے عمرہ کرنے سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہا ہوں اور اس لیے میں عمرہ نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ تو انسان فاسق ہو جائے گا، یہودی مر جائے گا دنیا سے، مسلمان نہیں مرے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کے روایات بہت زیادہ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پیدل حج کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے کتنی دفعہ حج فرمایا، بیت اللہ کا انہوں نے زیارت کیا ہے، طواف کیا ہے، اور ان کے بڑی ثواب نقل فرمایا کہ وہ آپ حج پہ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شیعہ کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے، اس کو اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ پھر حج کو نہ جائے یا عمرہ کرنا نہ جائے۔ اب اس میں سے کون سا افضل ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کی خدمت میں دیکھیں، تضاعف ثواب جو ہے کہ بعض اعمال کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر التحریر والتنویر شیخ محمد طاہر ابن عاشور، کہ یہ جو ہے تونس میں، یہ مفتی اعظم تھے تونس کے، اور بہت ہی زبردست کتاب تفسیر انہوں نے لکھی ہے، بہترین تفسیر ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 42 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، جلد نمبر 3 ہے، میں دیکھ لوں یہ میں صحیح جلد کھولا ہے، ہاں جی صحیح کھولا ہے۔ یہاں پہ آیہ مبارکہ دیکھیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کس کی مثال ہے؟ جیسے ایک دانہ ہے، ایک دانہ آپ کشت کرتے ہیں، ایک ہی بیج سے، ایک ہی دانے سے 7 سنبلے نکلتے ہیں، 7 ہی خوشے نکلتے ہیں۔ ہر خوشے میں 100 کیا ہوتا ہے؟ 100 دانے ہوتے ہیں، 100 بیج ہوتے ہیں، یعنی ایک کا کیا ہوگا؟ ایک عمل کی اجر جو ہے 700 گنے بڑھ گئی، 700 گنے بڑھ گئی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے، کہ ایک عمل کو 700 سے زیادہ اس کا، واللہ واسع علیم، 700 گنے سے زیادہ بھی عطا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا واسع ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں وَلِلْمُضَاعَفَةِ دَرَجَاتٍ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کا، یہاں پہ کہ اللہ تعالی جس کا عذاب بڑھا دے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 1 منٹ میں لے کے آتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ على أقل الحسنات كمن هم بحسنة فلم يعملها ولما كانت المضاعفة تنسب إلى أصل وحده فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة أي على ما يقع ثواب على أقل الحسنات فإنه في حسنة الإنفاق في سبيل الله يكون 700 ضعف۔ یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہ جس کے عمل کو زیادہ بڑھا، کہ ایک عمل کو اللہ پسند آئے اس کی ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا دے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ
वलिलमुदाअफति दरजातुन ला यअलमुहु इल्ला अल्लाह तबारक व तआला। ये देखो, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, इसकी तफसीर में फरमाते हैं अल्लाह जिसका सवाब इससे भी 700 गुने से भी ज्यादा कर दे। अन्नल मुदाअफा दरजातुन कसीरतुन ला यअलमुहा इल्ला अल्लाह तआला, कि अगर अल्लाह ताला सवाब बढ़ा दे 700 गुना से, इसके दरजात बहुत ज्यादा हैं, इसका कौन जाता है, सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। ठीक है ना। अगर किसी अमल का अल्लाह ताला सवाब बढ़ा देता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। मुलाहिज़ा फरमाइए, मैं आपको एक किताब दिखा दूं, तफसीर सुनन तिरमिज़ी। एक मिनट, सुनन तिरमिज़ी, ये किताब है मेरे मोहतरम नाज़रीन, सुनन तिरमिज़ी। मुलाहिज़ा फरमाइए यहां पर सुनन तिरमिज़ी, चाप दारुल फ़िक्र, किताब छपी है सन 2008 में। यहां पे आपको लेके चलते हैं सफ़ा नंबर 999 में। 999 में बाब हदीस नंबर 3842। मुलाहिज़ा फरमाइए, मन सब्बह लिल्लाहि मिअतन बिलगदाति व मिअतन बिलअशिय्य कमन हज्ज मिअत हज्ज। जो शख्स दिन में सुबह 100 मरतबा सुब्हान अल्लाह कह दे और रात को 100 मरतबा सुब्हान अल्लाह कह दे, उसकी सवाब ऐसी है जैसे उसने 100 मरतबा हज बजाला है। 100 मरतबा हज बजाला है। अच्छा, उसके अलावा भी बहुत सारे सवाब नकल करता है। ठीक है ना। या आपके अपने कुतुब में, मैं एक और दिखा दूं आपके खिदमत में, हदीस दिखा दूं किताब तफसीर फ़ख्र राज़ी से। ये किताब है, किताब तफसीर फ़ख्र राज़ी, मफ़ातिहुल ग़ैब, जिल्द नंबर 2, किताब छपी है दारुल फ़िक्र में सन 1426 में। यहां मैं आपको लेके चलता हूं इस किताब में सफ़ा नंबर 767 में। यहां पे मुलाहिज़ा फरमाइए, सफ़ा नंबर 767, सफ़ा नंबर 6 भी बनता है इस जिल्द में। पूरी किताब में सफ़ा नंबर 767 बनता है। कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, पर रिवायत नकल करते हैं, भले मन क़अद फिल मस्जिद फ़क़द ज़ार अल्लाह व हक़्क़ुल मज़ूर अला अल्लाह इकराम ज़ाइर। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद में बैठा है उसने जैसे ऐसा है कि उसने अल्लाह की ज़ियारत किया, अल्लाह की ज़ियारत। बहरहाल मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, बिला शक बिला रैब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत है उसका सवाब हज के सवाब से ज़्यादा, हज के सवाब से ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हज पे जाना वाजिब नहीं। जैसे आप लोगों ने रिवायत की है कि सुबह एक दफ़ा आदमी 100 मरतबा सुब्हान अल्लाह कह दे, 100 हज के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस सुब्हान अल्लाह कहता है वो हज पे ना जाए। ठीक है ना। हज पे जाना वाजिब है, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हज किया है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब जो करता है वो हज से ज़्यादा। अब क्या इमाम हुसैन लोगों को लेके जाते हैं, भाई जो इसके मुतालिक मेरे पास कोई हदीस रिवायत नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि जो लोग ये कहते हैं, देखें तौफीक अल्लाह की जानिब से होती है। जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाते हैं उनको अल्लाह तौफीक दे देता है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। उनकी गुनाहों की मग़फ़रत होती है। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ वो सिला करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को खुश करते हैं। बहुत बेनहायत सवाब है। अगर वो मसलन सफ़र में गुनाह नहीं करते, ज़ियारत में बेअदबी नहीं करते, उसका बड़ा सवाब है। इसका तौफीक भी अल्लाह ताला की जानिब से है। और फिर आपने कहा कि लोग दाढ़ी नहीं रखते, तो मेरे मोहतरम भाई मैं दाढ़ी के मुतालिक आपको हदीस दिखा दूं कि शिया मज़हब में दाढ़ी को मूंढना ये जायज़ नहीं है। मैं आपकी खिदमत में किताब दिखा दूं, ये किताब है वसाइल शिया, जिल्द नंबर 2, किताब छपी है मुअस्ससत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में। इसमें चलते हैं सफ़ा नंबर 116 में। सफ़ा नंबर 116, इसमें बहुत सारे रिवायात हैं, एक रिवायत नहीं कई रिवायात हैं। बाब अदम जवाज़ हल्क़ लह्यति व इस्तिहबाब तौफ़ीरिहा क़द्र क़ब्ज़तिन औ नहविहा, कि जायज़ नहीं है कि इंसान अपनी दाढ़ी को शेव करे और मुस्तहब है कि इंसान एक मुट्ठी बराबर और मुट्ठी बराबर जितना दाढ़ी लंबी रख दे। आपको एक कह दे कि अल्लाह यार आप क्यों नहीं रखते, तो मेरी दाढ़ी जो है बहुत कमज़ोर है ये जब लंबी हो जाती है ना बिल्कुल ये ख़राब हो जाता है।
تو وہ بھی مستحب ہے. جس کی داڑھی بنتی ہے نا, بعض لوگ داڑھی ان کی بہت محکم ہے, بہت ان کی داڑھی کی جڑیں جو ہیں محکم ہے, وہ بالکل بن جاتا ہے ان کی. میری جو داڑھی ہے بہت ہی کمزور ہے, اس کے بال اس طرح نہیں ہے کہ اگر اس کو میں لمبا رکھ دوں تو یہ بالکل ہر طرف چلا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کو نہیں کر سکتے, جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جن کے لیے ممکن ہے وہ ایک مٹھی برابر رکھ دیں. اچھا, روایت دیکھیں, یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, حف الشوارب وعف اللحی, جو ہے اپنی مونچھوں کو چھوٹا رکھ دیں اور داڑھی کو چھوڑ دیں, بڑھنے دیں. ولا تشبہوا بالیہود, اور یہودیوں سے آپ شباہت نہ رکھیں. روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجوس جو ہے اپنی داڑھی کو مونڈتے تھے اور اپنی مونچھوں کو لمبی رکھتے تھے, اور ہم اپنی مونچھوں کو مونڈتے ہیں اور داڑھی کو لمبی رکھتے ہیں. وہی الفطرہ, فطرہ یہ ہے. اوکے, اس کے علاوہ بھی روایت بہت ہیں اس کے زیادہ. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں ایک مچھ سے زیادہ حدیث ہے کہ جو ایک مٹھی سے زیادہ اپنی داڑھی لمبی رکھتا ہے اس کی حماقت کی دلیل ہے. یہ شخص بیوقوف ہوتا ہے اکثر, جو داڑھی بہت لمبی رکھتے ہیں, ایک مٹھی سے زیادہ لمبی نہیں. ابھی آپ کی آواز بلند کرتا ہوں. اوکے جناب. یہ راجہ صاحب. جی حسن بھائی, ایک اور سوال یہ آپ کی باتوں سے ہی نکلا. اب ایک بندہ ہے, حج کے لیے تو پیسہ ہونا ضروری ہے نا. ایک بندہ ہے وہ قرضے کے پیسوں سے آپ حج بھی نہیں کر سکتے. ایک بندہ ہے وہ پیسے سیادت امام حسین علیہ السلام کی گود میں اگر اکٹھا کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میں نے پیسے اکٹھے ہی اس لیے کیا کہ میں زیادت کروں. دوسرا بندہ اسے کہتا ہے اگر تم نے ابھی تک اگر عمرہ نہ کیا, ٹھیک ہے, پہلے عمرہ کرو پھر زیادت کرو. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا یہ پاکستان, انڈیا, یہاں پہ حضرت غازی کے پاس کے علم لوگ اپنے گھروں میں گاتے ہیں اور ہر جمعرات کو ایک حاضری بھی بناتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت غازی کے پاس خود حاضر ہوتے ہیں, اور وہ پھر وہ اس پہ دعا کرتے ہیں. اور مجھے سنائی نہیں دیا. جی پاکستان, ایک تو علم جو لوگوں نے گھروں پہ لگائے ہوتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہر جمعرات کو لوگ علم کے نیچے جن گھروں میں علم ہے وہ ایک حاضری سی بناتے ہیں, اور یعنی کہ کچھ چیز پکا لی اور کہا کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی حاضری ہے, ہم دعا کرتے ہیں, اور حضرت غازی کے پاس خود اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس کا کیا کوئی اجر و ثواب ہے یا دیکھیں آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ لوگ حج کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں پھر وہ سے کربلا جاتے ہیں, تو یہ بھائی اگر آپ پہ حج واجب ہے تو آپ کو حج جانا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھیں. وہ دو مختلف چیزیں ہیں. جو رمضان کا روزہ اپنی جگہ ہے, نماز اپنی جگہ ہے, زیارت کرنا اپنی جگہ ہے. تو حج کرنا یہ اگر کسی شخص پہ واجب ہے تو اس کو حج کرنا ہوگا. حج نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں مرتا, وہ یہودی مرتا ہے, مجوسی مرتا ہے, مسلمان نہیں مرتا. حج واجب ہے جس پہ ایک دفعہ زندگی میں, زیادہ نہیں, ایک دفعہ. اس کے علاوہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ جانا بھی مستحب ہے, اس کا بڑا ثواب ہے. اور حج جب انسان جاتا ہے تو اس میں اس کے بعد یا اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتا ہے, اہل بیت علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرتا ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منٹ بھائی آپ کی آواز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت, اس کا جو ثواب ہے وہ جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ بقیہ علیہ السلام کی جو زیارت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ثواب سے شاید کم نہیں ہے. اچھا, علم کی بات دیکھیں, علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تھا, امام حسن امام حسین علیہ السلام کے علم تھے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا علم تھا, ٹھیک ہے نا. جو شیعہ اپنے گھر میں علم رکھتے ہیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, حضرت اہل بیت علیہ السلام کی یاد میں, حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے یاد میں, کربلا کی مظلومیت کی یاد میں, کہ ان کا علم جو ظالمین کے ظلم کی وجہ سے گرا ہے ہم اس کو بلند رکھیں گے, اپنے گھروں میں رکھیں گے, اس سے پیار کریں گے. تو یہ جو ہے علم, یہ کوئی بدعت تو رہی ہے تو نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے, سب روایات میں, آپ کے کتب ہمارے کتب میں, ٹھیک ہے نا. یہ اور اہل بیت علیہ السلام کا علم رکھنا, اور پھر اس علم کو
اس علم سے پیار کرنا، احترام کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ یہ علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہوتا ہے ایک لکڑ ہے، ایک کپڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ جاتے ہیں نا، ایک لکڑی ہے، ایک کپڑا ہے، لیکن جب وہ علم بن گیا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بلند رکھنا واجب ہے، اس کو گرنے نہیں دینا. غزوہ موتا میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر تیار علم کو بلند رکھتے ہوئے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کہ عالم کو نہیں کرنے دینا کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے. تو اگر اس سے پیار کیا، اب لوگ جو ہے نا، یہ جو باقی جو آپ نے بتایا کہ اس پہ حاضری کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ کلچر ہے، یہ کلچر ہے، یہ دین کا جو یہ اس میں منع بھی نہیں، یہ دین میں کیا منع ہو نہیں. یہ بعض لوگوں میں ایسے رواج ہیں کہ بس مثلا آپ کے بھائی رواج ہوگا کہ عید ہے، مثلا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ شعر سناتے ہیں، نعت سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی سنت تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اس سے منع بھی نہیں ہے، اس سے منع بھی نہیں. اگر آپ کوئی چیز جائز چیز دین میں انجام دیتے ہیں، مثلا ابھی آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ کوئی سنت توڑی ہے، کوئی آیا روایت توڑی ہے کہ شلوار قمیض پہننا جو ہے سنت ہے، نہیں. لیکن اگر آپ پہنے سے منع نہیں، آپ کرتے جائیں، کوئی بات نہیں. اچھا، بہت مہربانی آپ کی.